حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اکتوبر سوموار کا دن ہے اور 27 ربیع الاول ہے۔ سب سے پہلے ہم خبر پیش کریں گے جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا بھی کیا، اور ابھی تک یہ لوگ ہم سوچ رہے ہیں کہ کب یہ بے غیرت اور ملعون اس دنیا سے جائے گا اور ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ بات کریں گے دی گارڈین نیوز کی خبر کے مطابق گستاخ رسول سلمان رشدی، جس پر مصر کے غازی صاحب نے آج سے 2 ماہ پہلے حملہ کیا تھا اور اس کو 3 زخم دیے تھے، اس کی ایک آنکھ اور ایک ہاتھ غازی صاحب کے اس حملہ کے بعد کام کرنا چھوڑ گیا۔ اللہ کے حکم سے ہم بہت جلد اس کا انجام دیکھیں گے اور پوری دنیا اور اس کے جتنے بھی حامی ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی نسلی تعصبات اور نسبی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی اقدامات۔ منسٹری آف فارن افیئر کی طرف سے تعینات کیے جانے والا ایک وفد، ایک کمیشن جس نے آج صوبہ تہار کے ضلع خواجہ بہاؤدین میں نسلی گروپس جس میں تاجکس اور ازبکس اور اس کے علاوہ پشتون شامل تھے، ان میں انہوں نے صلح کروائی اور ان میں ان کے مسائل کو حل کیا، جس میں رہائشی گھر اور زرعی زمینوں پر پیش آنے والے تنازع شامل تھا۔ اس تنازع کو تمام تر پارٹیوں کی مرضی کے شامل کر کے اور اسلامی امارات کے سربراہان کے اپروول کے بعد فیصلہ بنایا گیا، اور یہ سرکاری فیصلہ گورنر آف تہار اور لاتعداد مذہبی اسکالرز اور اس علاقے کے تمام تر لوگوں کے سامنے کمیٹی نے سنایا۔ یہ تمام تر گھر سپریم لیڈر کے فرمان کے مطابق تاجک اور ازبکس کے درمیان تقسیم کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 ایکڑ رقبہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا گیا، اور اس زمین میں عیدگاہ، مسجد، کلینکس اور سکول کی جگہ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو زمین ازبکس اور پشتون کے درمیان متنازع تھی اسے اسپیشل کورٹس کو حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے حکم پر بہت جلد جس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے اسلامی امارات کے پولیٹیکل کمیشن آف افغانستان نے کل شام مولوی عبدالکبیر کی سربراہی میں ایک میٹنگ کی، جو کہ پولیٹیکل ڈپٹی ہیں۔ اس ملاقات میں فارن افیئر کے اعلیٰ حکام نے شرکت فرمائی، اور اس ملاقات میں ملک کے موجودہ حالات پر بات کی گئی، سیاسی ڈیولپمنٹ پر اور ملکی اتحاد کو مضبوط بنانے پر بات کی گئی۔ اس کے علاوہ مشکلات پر بات کی گئی اور ان کا حل تلاش کرنے پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی گئی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے۔ وزارت داخلہ کے منسٹر سراج الدین حقانی صاحب نے جاپانی سفارتکار سے ملاقات کی اور ان کو خوش آمدید کہا۔ افغانستان میں جاپانیوں نے جاپانی سفارتخانہ کھولا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس سے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان مزید تعلقات بہتر ہوں گے۔ آگے ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام صاحب، جو کہ فارن افیئر کے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ ہیں۔ انہوں نے اس منسٹری نے بتایا کہ ہرات کے علماء کرام اور سرداران سے ملاقات کی۔ اس میں انہوں نے صوبہ ہرات کے معاشرتی اور سیکیورٹی حالات پر رپورٹ پیش کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی امارات کے حکومت سے اس صوبے کا نظام بہتر ہوا ہے اسلامی امارات کی حکومت آنے سے، اور عوام کو بہتر سیکیورٹی میسر ہوئی ہے۔ شرکا نے شہداء اور معذور افراد کے لیے خاندانوں پر خاص توجہ اور اس کے علاوہ مجاہدین کو ملکی سطح پر تعینات کرنے اور بیت المال کے نظام کو بہتر کرنے کا کہا۔ حنفی صاحب نے ان شرکا کے ملاقات اور ان کے کام پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو آزاد کروانے میں اور اسلامی امارات کو مضبوط کرنے میں اس صوبہ کے لوگوں کا اہم کردار ہے اور ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کے حکام اپنی ذمہ داریاں سیکیورٹی کو یقینی بنانا اور لوگوں کو ذہنی اور معاشرتی امن فراہم کرنا، ان کو سکون فراہم کرنا، یہ اسلامی امارات کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حنفی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات کے حکام نے اسلامی شریعت کے نفاذ، مجاہدین کی تعیناتیاں اور معذور و شہداء کے خاندانوں کو سہولیات اور بیت المال کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کاوشوں کو کم نہیں کیا۔ بہت جلد آپ کی اس کا
اس عمل کا پھل دیکھیں گے، اس عمل کو دیکھیں گے کس طرح بہتر ہو رہا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے ترقیاتی کاموں کی۔ صوبہ لغمان کے ضلع علی نگر میں WFP آرگنائزیشن کی مدد سے 30 کلومیٹر روڈ کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا، جو کہ 49 ملین افغانی کی لاگت سے مکمل ہوگا، اور یہ منصوبہ 9 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منسٹری آف پبلک ورکرز نے بتایا کہ شاران اور زرگان کو جوڑنے والے روڈ جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان حصوں پر دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو پلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان پر بھی کام کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ ہلمند کی انتظامیہ نے بتایا کہ اس صوبہ کے مین شہر لشکر گاہ میں 5 کلومیٹر روڈ کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا، جو کہ 16 ملین کی لاگت سے مکمل ہوگا، اور یہ تمام تر اخراجات اس شہر کی میونسپل انتظامیہ برداشت کرے گی۔ آگے ہم بات کریں گے صوبہ تہار کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے تلکان شہر میں 3 ترقیاتی منصوبوں کا کام شروع کیا ہے، جو کہ 13 ملین افغانی کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا، اور اس شہر کی میونسپیلٹی یہ تمام تر اخراجات اور تمام تر کاموں کی سربراہی کرے گی، اور ان میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور نئے روڈز بنانے اور اس کے علاوہ عوام کی فلاح و بہبود کے دوسرے منصوبے شامل۔ آگے بات کریں، منسٹری آف فنانس نے بتایا کہ صوبہ ہرات نے پچھلے 6 ماہ میں اس صوبہ سے 1 بلین 367 ملین آمدنی کی مد میں اکٹھے کیے ہیں، اور یہ تمام تر آمدنی اس صوبہ نے ریاستی خزانے میں جمع کروا دیا۔ اور منسٹری نے بتایا کہ انتظامیہ کی سربراہی سے اور کرپشن کے خلاف اقدامات کرنے اور پروفیشنل لوگوں کو ملازمت پر رکھنے سے ہماری ریاستی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ آگے بات کریں گے، منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے منسٹر شیخ محمد ندیم صاحب نے ایک میٹنگ کی، جس میں منسٹری اداروں کے ہیڈز اور ڈپٹیز نے شرکت کی، یونیورسٹی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی، اور ٹیچنگ ہاسپٹل کے سربراہان نے شرکت کی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے سٹاف کی تربیتی کنونشن ورکشاپ بھی شروع کر دی گئی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں ایک دن میں پرسوں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے یہ اعلان کیا کہ ندا محمد صاحب کو ہائر ایجوکیشن میں تعینات کیا جائے منسٹر کے طور پر، اور انہوں نے اسی دن اس سے دوسرے دن انہوں نے اپنی جو ہے وہ گورنرشپ چھوڑی، وہاں پہ تقریب کی، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں آ کے اپنی تقریب کی اور اپنی منسٹری کو سنبھالا، اور ساتھ ہی انہوں نے پہلے دن میٹنگ کی۔ ایک کام کے لیے کوئی 10 دن نہیں لگا رہے، ایک ہی دن میں تمام تر کام عوام کے لیے ہو رہے ہیں۔ آگے ہم بات کریں گے صوبہ بدخشان میں باغیوں کے خلاف آپریشن کی۔ صوبہ بدخشان کی انتظامیہ نے بتایا کہ مجاہدین کی طرف سے مختلف علاقوں میں آپریشن کیے گئے، کارروائیوں کے دوران 38 باغی جو ہیں وہ مارے گئے، اور ان میں 2 سینئر کمانڈر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ 78 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ کارروائیوں کے دوران 3 مجاہدین اور شہید اور 5 مجاہدین زخمی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن آخری دم تک جاری رہے گا جب تک ایک بھی ملک کا گردار اور ملک کے خلاف اٹھنے والا آدمی زندہ رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی جناب، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا، آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جزاک اللہ۔